اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس پہ چل رہی ہے حضرت تکالیف کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ گل ہو گیا، آپ نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا، یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ جب ادنا تکالیف پر ثواب کا وعدہ ہے تو زیادہ کلفت پر ثواب کیوں نہ ہوگا؟ بس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے۔ پھر اس بات کو سوچے جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے، یبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ تعالیٰ نے مصیبت دے کر تمہارے ایمان کو آزمایا کہ اس مصیبت میں ہم سے تعلق ہے یا نہیں۔ بس مصیبت میں ثابت قدم رہنا چاہیے، خدا کی شکایت نہ کرے، کوئی بات ایمان کے خلاف زبان اور دل پر نہ لائے۔ اس کے بعد وَلِمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فرمانے میں نکتہ یہ ہے کہ تمحیص اور ابتلاء میں فرق ہے۔ جس کو مثال سے سمجھو کہ سونے چاندی کو پرکھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اول کسوٹی پر رکھتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سونا چاندی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کو آگ پر رکھتے ہیں تاکہ میل کچیل کو الگ کر دیا جائے۔ بس لیبتی اللہ ما فی صدورکم کا حاصل تو یہ تھا کہ نفس ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں، اور تمحیص کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت کے ذریعے سے ایمان کا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ ایمان کی میل کچیل سے کیا مراد ہے، تو سنیے کہ بعض لوگوں کے ایمان وساوس و معاصی سے مشوب ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں دل میں۔ مصیبت کے ذریعے سے وساوس اور معاصی کا میل دھو دیا جاتا ہے، کیونکہ مصیبت کی خاصیت یہ ہے کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور غفلت جو وساوس و معاصی سے قلب میں پیدا ہو گئی تھی مصیبت کے وقت دور ہو جاتی ہے۔ یہی تمحیص ہے، اور یہی تفسیر اہل سنت کے مذہب پر سب سے زیادہ منطبق ہے، کیونکہ وہ ایمان خالص اور ایمان غیر خالص کے قائل ہیں، بخلاف معتزلہ خوارج کی کہ وہ معاصی کو مزید ایمان یا موجب کفر کہتے ہیں کہ ایمان ان کا زائل ہو جاتا ہے اور کفر میں جا گرتے۔ پس ان کے نزدیک یا ایمان اور عدم ایمان، خواہ ایمان و کفر و ایمان و کفر، وہ ایمان ناقص اور کامل کا فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک معاصی سے ایمان زائل ہو جاتا ہے یا کفر بھی لازم آ جاتا ہے۔ غرض مصائب میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان کے اندر معاصی اور وساوس سے جو میل کچیل آ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اسی تمحیص سے بندے پر ابدیت غالب ہو جاتی ہے، اور دعویٰ اور غرور اور تکبر کا میل کچیل کم ہو جاتا ہے۔ اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے۔ دیکھیے ایک تعالیٰ نے نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کیا، حالانکہ مچھر کی نسبت نمرود سے وہ نسبت تھی جو ایک بیل کی سینگ سے تھی۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک مچھر بیل کی سینگ پر جا بیٹھا، پھر اس سے کہنے لگے معاف کرنا، میں تمہاری سینگ پر بہت دیر سے بیٹھا ہوں۔ بیل نے کہا مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تو کب آیا اور کب چلا گیا۔
تو نے اطلاع کر کے خواہ مخواہ اپنے ذمہ احسان رکھا۔ نمرود کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ایک مچھر مجھے ہلاک کر دے گا، مگر خدا تعالیٰ نے اس حقیر جانور سے اس کو ہلاک کر دیا۔ مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا اور اس کا بھیجا کھانا شروع کر۔ بس اب کیا تھا کہ لگا نمرود ناچنے، ہزاروں دوائیں کی مگر سب بے سود۔ پھر تماشا یہ کہ جب مچھر دماغ کو کاٹتا اس وقت ایسا بے چین ہوتا کہ اپنے سر پر نوکروں کے ہاتھوں سے جوتے لگواتا۔ جب کچھ چین آتا یہ تھا دعویٰ خدائی کے انجام کے نوکروں کے ہاتھوں سے جوتے کھاتا۔ صاحب واقعی خدا کی رحمت و قدرت ہے کہ وہ اس لشکر کو ہمارے دماغ سے روکتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمارے دماغ میں نہیں گھس جاتے۔ جیسے لشکر کے لیے حدود مقرر کر رکھی ہیں، بعض دفعہ تیل لگا کر جو سونے کا اتفاق ہوا تو جاگ کر یہ دیکھا کہ تکیے کے اوپر چیونٹیوں کا لشکر موجود ہے، مگر سر میں اور دماغ میں ایک نہیں ہوتی۔ یہ خدا تعالیٰ کی حفاظت نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر انسان اپنے اندر خاصیت سمجھتا ہے کہ یہ جانور اس خاصیت کی وجہ سے مجھ سے دور رہتے ہیں۔ افسوس، حفاظت تو کرے خدا، اور سائنس والے اپنے اندر خاصیت کی قائل ہو گئے۔ مگر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ اس وقت کہاں جاتی ہے جب کان اور ناک وغیرہ میں بعض دفعہ جانور گھس جاتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں اور اس کا انکار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور جب کبھی وہ کسی حکمت سے اپنی حفاظت کو اٹھا لیتے ہیں اس وقت انسان کا عجز ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیے تو کہ خدا اور اتنی کثیر مخلوق کا وہ انتظام فرماتے ہیں جس کی شمار نہیں ہو سکتی۔ اول تو زمین ہی کتنی بڑی ہے، پھر اس میں حیوانات اور کیڑے مکوڑے، بھنگے وغیرہ کس قدر بے شمار ہیں۔ پھر بعض لوگ آج کل مدعی ہیں کہ مریخ و قمر وغیرہ سیارات میں بھی آبادی ہے، اور سائنس والے وہاں جانے کا قصد بھی کر رہے ہیں۔ اس کو بھی ملا لیجئے تو حیوانات کا وہ عدد بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کا محافظ ایک خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر ایک استعراضی مضمون یاد آ گیا، وہ یہ کہ بعض لوگ جو مریخ پر جانا چاہتے ہیں، ہم تو اس ارادے سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام نکلیں گے۔ اول تو معراج سے اشکار رفع ہوگا، دوسرے اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھیں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہوگا، اور شرعاً وہاں آبادی کا ہونا محال نہیں، کیونکہ شریعت اس کی نفی نہیں کی، بلکہ غالب تو یہی ہے کہ سکوت کیا ہے۔ احتمال ہے کہ درجے میں بعض نصوص میں اس مسئلے کو داخل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہے وَمِنْ آیَتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمینوں میں پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو حیوانات پھیلائے ہیں، اور دابہ کا اطلاق ملائکہ پر نہیں ہوتا۔ مفسرین نے تو اس میں یہ تعویل کی کہ مراد مجموعہ ارض و سما ہے، کہ مجموعہ دواب پیدا کیے، اور مجموعے پر حکم ایک جز کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ چنانچہ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور ہیرے جواہرات برآمد ہوتا ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔